إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، جس کو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان آیات سے متعلق اس کا ذکر ہوا تھا کہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنی کسی ضرورت کی بنا پر قافلے سے پچھڑ گئی تھی اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب قافلے کی جگہ پر پہنچی تو انہوں نے وہیں پر ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، جن کی ذمہ داری وہ قافلے کے سامان جو قافلے کی روانگی کے بعد اس جگہ پر رہ جائے اس کو سمیٹ کر لے کر آنے کی تھی، جب وہ قافلے کی جگہ پر واپس پہنچتے ہیں اور وہاں حضرت عائشہ کو پاتے ہیں تو اونٹ پر ان کو بٹھا کر لے کر آتے ہیں اور قافلے سے لا کر قافلے میں ان کو شامل کر دیتے ہیں۔ منافقین کو ایک بہت اہم سوچا ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے اور اخلاقی الزامات ان پر عائد کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کئی روز کے بعد اس واقعے کا علم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر جو گزری ہوگی خدا ہی اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تقریباً 1 مہینے تک یہی صورتحال رہتی ہے، 1 مہینے تک یہی حالات رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، حضرت عائشہ بھی بے پناہ کی پریشان ہے، حضرت ابو بکر کا، حضرت عائشہ کی والدہ کا، عام مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایسے موقع پر 1 مہینے کے بعد پھر رب العالمین کی جانب سے آیت براءت یہ نازل ہوتی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس گندے الزام سے بالکل بری کر دیتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بعد یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ قرآن کریم کی جب آیت بلکہ 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی تو
تو پہلی ہی آیت کے اندر جو بات رب العالمین نے فرمائی وہ یہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ یہ جھوٹ لے کر آئے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک مختصر سی جماعت ہے۔ اور پھر فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور گزشتہ ہفتے ہم نے یہی بات چھوڑی تھی کہ یہ قرآن کریم یہ کیا عجیب و غریب بات کرتا ہے۔ حالات اتنے نازک ہوئے، 1 ماہ تک معاملہ بگڑا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے دل پر جو گزر رہی ہے وہ بس بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ مسلمانوں کی حالت وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ بات عزت کی ہے، بات اخلاق کی ہے، بات عصمت کی ہے، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، اس کے اندر تو تمہارے لیے خیر موجود ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ اتنے خطرناک نازک حالات کے اندر کہ جب انسان کی عزت پر بنائی ہو، قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، اس کے اندر خیر کے پہلو موجود ہیں۔ وہ کون سے خیر کے پہلو ہیں؟ یوں تو اگر غور کیا جائے گا تو اس کی ایک بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن چند ایک کا ذکر کرنا یہاں پر وہ کافی ہوگا کہ اتنے نازک حالات کے اندر خیر کے کیا کیا پہلو پوشیدہ ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رب العالمین وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ اس دنیا کے اندر جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب حالات خطرناک ہو جاتے ہیں، ذاتی اعتبار سے یا قومی اعتبار سے کوئی انسان پریشان ہو جاتا ہے یا پوری کی پوری قوم مشکلات کا سامنا کرتی ہے، تو ایسے موقع پر ہماری زبانوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن وہ کر کیوں نہیں رہا۔ یہ ایک ایسی شکایت ہے کہ عام مسلمان اس کو خوب کرتے ہیں، وہ عمومی مصیبتوں کے موقع پر بھی کرتے ہیں، اور خاص اگر کسی انسان پر بنائی ہو تو اس موقع پر بھی کرتے ہیں۔ صبح کو اگر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو انسان شام تک صبر نہیں کر پاتا، وہ صبح سے کئی مرتبہ رولے گا، گڑ گڑا لے گا، دعائیں کر لے گا، پکار لے گا، اور اگر شام تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کی زبان پر فوراً شکوے شکایتیں اللہ کی جانب سے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں حالات میں گر گیا، پریشانیوں میں گر گیا۔ قرآن کریم کی ان جملوں پر ذرا غور کریے کہ مسلمانوں پر یہ حالات 1 مہینہ رہے تھے، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات براہ راست اس کے اندر نشانہ بنائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ان پر یہ گندا الزام لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے خاص رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت کو اور ان کے گھرانے کو ٹارگیٹ بنایا گیا تھا، اور 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب وحی آسمان سے مسلسل اتر رہی تھی، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں موجود تھے۔ ایسے موقع پر 1 مہینے تک رب العالمین کی جانب سے نہ کوئی پیغام آتا ہے، نہ مسئلے کا کوئی حل آتا ہے۔ ذرا غور کریے کہ رب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کو ہونے دے رہا ہے، ہونے دے رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ رب ہونے دے رہا ہے۔
وہ اس بات پر قادر ہے، فرشتوں کو بھیجنا تو دور کی بات ہے، وحی ہی اتار دیتا۔ بات جو ہے وہ سفر کے درمیان کہی تھی، مدینے سے داخل ہونے سے پہلے اتار دیتا۔ صبح کو کہی گئی تھی، شام کو اتار دیتا، شام کو کہی گئی تھی، صبح اتار دیتا، 2 روز کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا، ہفتہ بھر کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن یہ مسئلہ تو 1 مہینے تک چلا، اس رب نے چلنے دیا۔ اور جب پہلی آیت اس سلسلے میں اتری تو یہ اتری کہ ان حالات کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، یہ تو تمہارے لیے خیر لے کر آیا۔ خیر کے پہلو کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑا اور اہم پہلو تو یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات سے متعلق ہے کہ تم پر 1 مہینے جو بیتی وہ اب بیت گئی، وہ مکمل ہو گیا، وہ امتحان تھا، گزر گیا، لیکن اب اللہ نے تمہاری شان میں یہ قرآن کی آیات نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یہ تو لگتا تھا کہ رب العالمین میرے سلسلے میں وضاحت دے دے گا، بری کر دے گا مجھ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ دے دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ دکھا دے گا۔ خود فرماتی ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات اتر کر گواہی دے۔ میری شان میں قرآن کی آیات 1 نہیں 10 آیات اترے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل دماغ میں یہ تصور بھی نہ تھا۔ قرآن کریم کی 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری ہیں، اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ کی پاکی کو رب العالمین نے محفوظ فرما دیا۔ اب ذرا سوچو کہ یہ کتنا بڑا خیر کا پہلو۔ جن لوگوں نے الزام لگایا، اور ان کے کہنا چاہیے منافقین کے بڑے لمبے ایک پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی بدنامی کی، رب العالمین نے چٹکیوں کے اندر وحی کے نزول کے بعد تمام کو ختم کر دیا۔ ان کے سارے مقاصد، ان کے سارے منصوبے اور اسلام کو بدنام کرنے کی ساری سازشیں وہ ایک دم سے بالکل ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جو لوگ اس کے اندر ان باتوں کو پھیلانے کے اندر لگے ہوئے تھے ان پر سزا نافذ ہوئی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ خیر کے پہلو۔ دوسری چیز جو میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی، یہ بات کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے سلسلے میں بہت سی قوموں کا معاملہ، بہت سے افراد کا معاملہ یہ رہا ہے کہ پیغمبر تمام چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہیں، اور اسلام نے یہ کوشش کی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کو خدائی کے اس درجے کے اندر لوگ داخل نہ کر دیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مہینے تک خاص اپنے گھر کے مسئلے کے اندر وحی کو روک دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خاموش ہے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام صاف طور سے دے دیا جائے کہ پیغمبر کو اس بات کا علم ہوتا ہے جو رب العالمین بذریعہ وحی بتاتا ہے۔ ایک خیر کا پہلو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں وہ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہماری اور آپ کی عام رہنمائی کے لیے یہ خیر کا پہلو بھی موجود ہے کہ اس واقعے نے 1 مہینے تک تو پریشانی کے اندر مبتلا کیا، حالات کے اندر گھیرا، لیکن روز قیامت تک کے لیے انسانوں کی آنکھ کو کھول دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیے اللہ کی نیک ہستیاں بھی وہ مشکلات کے اندر، حالات کے اندر گر سکتی ہیں۔ زبان سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو بڑے نیک ہیں، ان پر حالات کیوں ہیں، ان پر مصیبتیں کیوں ہیں، یہ پریشانیوں میں کیوں ہیں؟ رب العالمین نے نمونہ قائم کر کر دکھایا ہے کہ اللہ کے خاص اور نیک بندے بھی اس طرح کے حالات کے اندر گھر سکتے ہیں۔ الزامات ان پر لگ جائیں، اس کے اندر کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں پر اگر اس طرح کے الزامات لگ جائیں تو دنیا لگاتی آئی ہے۔ حضرت مریم پر لگایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا،
تو دنیا کے اندر یہ روش رہی ہے، دنیا کے اندر یہ طور طریقہ رہا ہے۔ آپ رب العالمین نے ایک مثال اور ایک نمونہ دنیا کے لیے چھوڑ دیا کہ دیکھو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، یہ تمہارے لیے خیر کا پہلو ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر دے گا کہ دیکھو کہ کس طرح سے پاک باز ہستیوں پر بھی اس طرح کے الزامات کو لگا کرتے، اور ایسے موقع پر کرنے کا کام بھی وہ ہوتا ہے جو ان مبارک ہستیوں نے کیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو دوستو کیا ہے کہ نمونہ قائم نہیں ہو پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگا، لیکن اللہ کی مبارک اور پاک ہستی اور پاک بندی ان خطرناک حالات کے اندر کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ جمی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر واقعی تم نے اس گناہ کو کیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور اگر تم اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہو تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ تمہاری برات کو نازل کرے گا، تم کو بری کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جملے یہ تھے کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں گناہگار نہیں ہوں تو لوگ میری بات کا اقرار کب کریں گے، کب مانیں گے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں مجرم ہوں تو الزام تو مجھ پر لگ چکا ہے، لہذا میری بات تو وہ ہے، میری حالت تو حضرت یوسف کے والد کی طرح ہے، فصبر جمیل، کہ میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے۔ یہ ہے نمونہ جو قائم کیا گیا۔ ان خطرناک حالات کے اندر انسان شور شرابہ نہ کرے، انسان واویلا نہ بچائے، انسان کہنا چاہیے چیختا چلاتا نہ پھرے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں ایک نمونہ قائم کیا گیا کہ دیکھو جس طرح عائشہ نے صبر کیا اس طرح کا صبر تمہیں بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے کے اندر تمام لوگوں کے سردار تھے، اور الزام جو لگایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لگایا گیا۔ آپ چاہتے تو مجرموں کو یوں ہی سزا دلوا دیتے، آپ چاہتے تو لوگوں کی زبانیں پکڑ لیتے، لیکن نمونہ قائم کرنا تھا کہ نہیں، جب دلیل موجود نہ ہو تو پھر جب تک دلیل کوئی سامنے آ نہ جائے اس وقت تک باوجود حاکم ہونے کے کوئی فیصلہ نافذ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھو، صبر دیکھو، حضرت عائشہ کی والدہ ان کا صبر دیکھو، ان کی استقامت دیکھو، اور باقی سارے کے سارے ایمان والے ان کا معاملہ دیکھو۔ یہ ایک پورا نمونہ قائم کیا گیا کہ حالات کی خطرناکی کے اندر اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ایک مثال قائم نہ کی جا سکتی۔ اسی لیے علماء کرام ایک بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یقیناً غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، لیکن ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، ان سے کروائی جاتی، تاکہ دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہو سکے۔ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ جو غلطیاں کی ہیں فلاں فلاں موقع پر، اور اس کے ذریعے سے یہ احکام جو نازل ہوئے ہیں، رب العالمین یہ غلطیاں صحابہ سے کرواتا ہے، اپنے خاص بندوں سے کرواتا ہے، تاکہ ان کی غلطیوں پر امت کے سامنے ایک پیغام دیا جا سکے، امت کو ایک نمونہ دیا جا سکے۔ تو ایک خیر کا پہلو وہ یہ بھی، اسی طرح ایک خیر کا پہلو وہ یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کا اس زمانے کے اندر ایک امتحان لیا گیا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا۔ دشمنان اسلام نے سازش رچی کہ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اب ہم ان کے اخلاق کا امتحان اس طور پر لیں گے کہ ان کو آپس کے اندر الجھائیں گے۔ اور جب یہ پروپیگنڈا عام کیا گیا تو اللہ کے یہ سارے کے سارے نیک بندے اس موقع پر اپنے اخلاق کے بہترین امتحانات کے اندر کامیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقامت دیکھیے، حضرت عائشہ کا صبر و استقامت دیکھیے،
اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ زینب ذرا یہ بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ معمولی سی کمیاں بھی اجاگر کر دی جاتی ہیں، لیکن نہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم نے تو عائشہ کے اندر بھلائی ہی دیکھی۔ حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر معلوم کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم عائشہ کے سلسلے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ بالکل اس الزام سے بری ہے۔ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد، تقریباً سارے ایمان والے وہ اس موقع پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اخلاق کا ایک کہنا چاہیے کہ امتحان ہوا ہے، جس کے اندر صحابہ کرام اور ایمان والے اور یہ نیک ہستیاں یہ کامیاب ٹھہری۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو اس کے ذریعے سے اس کے اندر جس کے خیر کا پہلو جو اس کے اندر موجود ہے وہ یہ، اور یہ بات ذرا غور سے گہرائی سے سمجھنے کی ہے کہ اس موقع پر رب العالمین نے جو احکام اتارے، جو ہدایتیں دیں، ایمان والوں کو جو رہنمائیاں اس موقع پر فراہم کریں، وہ تو ویسے بھی کرنی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسانی فطرت کہ جب تک اس کے لیے خاص ماحول کریٹ نہ ہو، خاص ماحول پیدا نہ کیا جائے، تب تک وہ ہدایتیں، وہ احکام، وہ قانون اپنی وہ اہمیت انسانوں کے دلوں کے اندر بنا نہیں پاتا۔ یہ بات ذرا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ہے۔ کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، وہاں پر اگر جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس حادثے کے بعد پھر اسکول کا قانون وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسکول کا ایک نظام تھا، بچے یوں ہی باہر جایا کرتے، لیکن جب بچے باہر گئے اور باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک بچے کو جب چوٹ لگی، تب اب اسکول کا قانون یہ بنایا گیا کہ اب کوئی بچہ وہ باہر نہیں نکلے گا۔ یہ قانون اب جب بنا ہے تو ہر ایک بچہ اس کی جانب توجہ دے گا، ہر ایک بچہ باہر کو قدم اٹھاتے ہوئے اب جو ہے وہ کیا کرے گا، ڈگمگائے گا، سنبھلے گا، سوچے گا، غور کرے گا۔ اور اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا اور اچانک ہی ایک فہرست لگی ہوئی ہوتی کہ اسکول کے باہر جانا منع ہے، تو طلبہ مان تو لیتے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس نوٹس کی وہ جگہ نہ ہوتی جو اس حادثے کے بعد ہوئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب خاص حالات کے اندر کوئی حکم دیا جائے، کچھ ہدایت دی جائے، کوئی قانون بنایا جائے، اس موقع پر وہ قانون اور وہ ہدایتیں اور وہ نصیحتیں وہ انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہیں۔ انسان پریشانی کے عالم میں ہو اور پھر کسی کے پاس آئے، دو باتیں اس کو نصیحت کی کریے، وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اور اگر حالات نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں اور یوں ہی وہ چلا آئے، تو آپ 100 باتیں اس کو نصیحت کی کریے، اس کے دل کے اندر کہاں اترتی ہیں؟ وہ یوں سنتا ہے، یوں اڑا دیتا ہے۔ افواہوں کے سلسلے میں، کسی پر الزام تراشی کے سلسلے میں، زنا کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں، یہ ساری کی ساری ہدایتیں رب العالمین کو دینی تھی۔ یہ اسلام کے اندر ان قانون کو شامل کرنا تھا، یہ نصیحتیں سنانی تھی۔ یہ نصیحتیں اگر یوں ہی سنائی جاتی تو وہ بات انسانوں کے دلوں کے اندر نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا تیار ہو کہ جس کے اندر جب یہ ہدایتیں سنی جائیں تو ہر ایک بندہ غور سے سنے اور اس کی نزاکت کو محسوس کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں اس طرح کے قانون کا ہونا وہ انسانوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ یہ ہیں خیر کے پہلو جو ان خطرناک حالات کے اندر رب العالمین کے پیش نظر ہیں۔ اور یہی سے بات سمجھیے کہ رب العالمین کی یہ مصلحتیں، رب العالمین کی یہ حکمتیں خطرناک ترین حالات کے اندر ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہوتی ہیں اور وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے، رب العالمین کیوں ہونے دے رہا ہے۔ رب العالمین ان حالات کے اندر وہ مصلحتیں اور وہ حکمتیں جانتا ہے کہ انسان کی عقلیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتی۔
امید ہے کہ یہ بات، یہ حکمت، یہ مصلحت وہ اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ رب العالمین اسی کو فرماتا ہے لا تحسبوه شرا لکم، کہ ان حالات کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور خیر کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا یہ جملہ اگر یاد رہا تو سمجھیے کہ اگر انسان کسی موقع پر نازک موڑ پر اگر پہنچے گا اور یہ واقعہ اور قرآن کا یہ جملہ یاد رہا تو یہ جملہ اس کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ حالات اندھیروں کے نہیں ہیں، ابھی بھی اجالوں کے کھلے ہوئے۔ آگے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے برابر کا گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جس نے یہ بات گڑھی اس کا عذاب اس درجے کا، جس نے اس بات گڑھی ہوئی بات کو آگے کو پھیلایا اس کا جرم اتنا بڑا اور اس کی سزا اور اس کا عذاب اتنا، اور جس نے اس بات کو سنا اور خاموش رہا اس کا بھی جرم ہے، وہ اس جرم کا شریک ہے، اس گناہ کا شریک ہے، اور اس کی سزا اسی کے اعتبار سے ہوگی۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے اس کا بھاری بوجھ اٹھایا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی منافق، جس نے اس پورے پروپیگنڈے کو گڑھا ہے اور اس کو تراشا ہے، فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ قرآن کریم نے اس کے بعد عام مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے جو حقیقتاً اس ساری صورتحال کا بڑا خلاصہ ہے اور اہم پیغام جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا افواہوں پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب عام مسلمانوں کے درمیان انہی میں سے کسی کی جانب کوئی الزام لگایا جائے تو پھر اس کے بعد ان عام مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس الزام کو قبول کریں یا اس الزام کو رد کر دیں، کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم یہاں پر تنبیہ کرتا ہے عام مسلمانوں کو اور یہ کہتا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ قرآن کریم کے بڑے سخت الفاظ ہیں، اس موقع پر رب العالمین نے بڑے خطرناک الفاظ میں تمام مسلمانوں کو ڈانٹا ہے اور یہ کہا ہے لولا اذ سمعتموه، کہ جب تم نے اس جھوٹ کو سنا اور اس الزام کو سنا تو پھر مومنین نے، مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا؟ جب تم نے اس الزام کو سنا تو پھر مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم کے جملے کو سمجھیے، یہ جملہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ جب تم نے اس الزام کو سنا تو تم نے ان کے بارے میں جن پر الزام لگایا گیا اچھائی کا گمان کیوں نہ کیا۔ یہ قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں قرآن کے کہ تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا، بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ رکھا۔ ہونا کیا چاہیے کہ تم نے ان کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ رکھا، اور ہے کیا کہ تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ رکھا۔ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ان لوگوں پر الزام لگایا گیا حضرت عائشہ پر اور حضرت صفوان پر، تو اس موقع پر جب تم نے اس پروپیگنڈے کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے لی تھی اور اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی تو تم ذرا یہ سوچتے کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا۔ یہ ہے وہ جگہ کہ انسان کو کسی اور پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن جب اپنی ذات کو وہاں پر رکھ کر کھڑا کرے تو پھر اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کسی اور پر الزام لگانا، کسی اور کی عزت پر بٹا لگانا یہ بڑا آسان ہے، اپنی زبان کو چلانا بڑا آسان ہے، لیکن جب اس کی جگہ پر پتہ چلے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نوجوان پر، یہ نوجوان کوئی اور نہیں میرا بیٹا ہے، تو پھر انسان کی زبان پر گویا کہ تالا لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ وہ جس پر الزام لگایا گیا ہے یہ کوئی اور نہیں، تم مومنین ہی کا ایک حصہ ہے، اور فرمایا کہ تمہیں تو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ سارے کے سارے ایمان والے وہ ایک جسم کے مانند ہیں، وہ ایک جسم کے مانند ہیں۔
جب ان پر الزام لگا تو تم یہ سوچتے کہ گویا ہم پر الزام لگا ہے، ذرا اپنے آپ کو اس پہلو کے اندر اتار کر تو دیکھتے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، ام ایوب سے کہا، ام ایوب ذرا یہ بتاؤ کہ اگر عائشہ کی جگہ تم ہوتی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہ حرکت کرتی؟ حضرت ام ایوب کہتی ہے کہ حاشا، میں یہ کام کیسے کر سکتی؟ فرمایا کہ یاد رکھو کہ عائشہ تم سے زیادہ پاک دامن ہے، پھر اس نے یہ حرکت کیسے کر لی ہو؟ حضرت ابو ایوب کا آپ ریئیکشن دیکھیے، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ام ایوب، حضرت عائشہ پر جو الزام لگا ہے، ذرا تم یہ سوچو کہ تم اگر عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا یہ الزام تم پر لگانا صحیح ہوتا؟ تم یہ کام کر لیتی؟ حضرت ام ایوب نے کیا کہا کہ حاشا، میں کہاں سے کر لیتی، بالکل نہیں، یہ چیز تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ایوب نے سمجھایا کہ پھر سمجھو کہ عائشہ تم سے زیادہ پاک باز ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میں یہ حرکت کر لوں، تو پھر صفوان تو مجھ سے بہترین تقوی والا آدمی ہے، انہوں نے یہ حرکت کہاں سے کر لی ہوگی؟ ہم بھی ذرا سوچا کریں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پاک دامن ہیں، ہم پاک باز ہیں، اور سامنے والے پر جب یہ الزام لگتا ہے تو ہماری زبان کچھ بھی کہنا شروع کرتی ہے۔ ایک جگہ نہیں، 20 محفلوں کے اندر اگر 1 گھنٹے کے اندر بیٹھ جائیں تو 20 جگہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ ذرا ہم کبھی خود بھی غور کیا کریں کہ جس حالات کے اندر الزام اس پر لگایا گیا ہے، اور اگر ان حالات کا سامنا اگر مجھ پر ہوتا تو پھر یہ الزام مجھ پر صحیح ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بڑے تقوی والے آدمی ہیں، ہم تو ہر موقع پر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس موقع پر ہم سے گناہ کہاں ہو گیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہو، سامنے والے پر جب الزام لگا رہے ہو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کر دیکھو تو اس کے بارے میں بھی پاکی کی گواہی دو۔ یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہ جملہ نقل کیا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہ کیا؟ جس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے ہو دوسرے کے بارے میں بھی اسی طرح سوچو۔ اور یہ جملہ، یہ تعبیر قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے، کئی جگہ۔ ایک موقع پر فرمایا قتل کرنے کے سلسلے میں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یہ پیغام دیا کہ جب تم عام مسلمانوں کو قتل کرو گے تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو برے لقب سے نہ پکارو، اور یہ گویا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ تم جس کو برے لقب سے پکارو گے تو پھر گویا کہ تم نے اپنے آپ کو برے لقب سے پکارا، اور یہ پیغام دیا کہ ساری کی ساری امت وہ ایک جسم کے مانند ہے، اور امت کا معاملہ آپس میں اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر کسی اور پر الزام لگائے تو گویا کہ خود مجھ پر الزام لگائے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔ اس بنیاد پر ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان پر اگر کوئی آنچ آتی تو ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ یہ آنچ میری ذات پر آئی ہے، لہذا وہ موقع تھا کہ جب رب العالمین نے پوری کی پوری امت مسلمہ کو عروج دیا، بلندیاں دی، اور ہمارا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہو گیا، بالکل برعکس ہو گیا کہ جب کسی اور پر الزام لگتا ہے تو ہمارے کان بہت اچھے سے اس کو سنتے ہیں، ہماری آنکھیں ایک دم کھل جاتی ہیں، اور ہمارے دل کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا موقع ہاتھ آ گیا کسی پر الزام تراشی کا۔ اور پھر انہی حالات کا نتیجہ ہے کہ جب یہ امت بکھر گئی اور ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ایک الگ جسم سمجھنے لگا اور دوسروں پر لگنے والے الزامات کو یہ سمجھنے لگا کہ اس کی ذات پر یہ الزام لگا ہے، تو پھر رب العالمین نے ہماری حالت وہ کر دی جس کو آج ہم اور آپ دیکھ لیں۔ تو قرآن کریم یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو مؤمنین اور مؤمنات نے اپنے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا؟ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، قرآن کریم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے کیوں نہ کیا؟ یہ دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے پھر اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہ کیا؟
بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم نے جب اس بات کو سنا تو مومن مردوں نے مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہ کیا۔ گویا کہ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ حرکت جو تم نے کی ہے، یہ بات کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگے اور اس الزام کو اپنے اوپر اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کر نہ سوچو، یہ گویا کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے، یہ گویا کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور یہ بات انہوں نے کیوں نہ کہی کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ علماء کرام اسی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے پر، جب کسی مومن پر کہیں الزام تراشی اگر ہو رہی ہے اور اس کی کہنا چاہیے اس پر کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل شرعی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ چیز حرام ہے کہ کسی پر الزام تراشی کی جائے۔ اور الزام تراشی اگر ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس الزام کا رد کر دیں، اس کو بالکل ٹھکرا دیں، خاموشی سے اس کو سن لینا یہ ناجائز ہے، ناجائز۔ یہ بھی واجب ہے کہ ہماری ذات سے کسی پر کوئی الزام نہ لگے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر چار گواہوں کے ہم کسی پر الزام نہ لگائیں۔ اور یہ بھی واجب ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے اور اس کے پاس چار گواہ موجود نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، وہ سنی سنائی بات کہہ رہا ہے، تو پھر واجب ہے ہم پر کہ اس کی اس بات کو رد کریں اور یہ کہہ دیں ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ واجب ہے۔ ایک ایمان والے کے سلسلے میں حسن ظن رکھا جائے گا، اس کے کہنا چاہیے اس کے بارے میں اچھا اور نیک گمان رکھا جائے گا، جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل اس کے خلاف قائم نہ کر دی جائے، شرعی دلیل اس کے خلاف قائم نہ کر دی جائے، تب تک مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب ہے، واجب۔ قرآن کریم یہ پیغام عام مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ معاملہ آیا تو تم کو یہ کہنا چاہیے تھا، تم کو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، تم کو سن کر خاموش نہیں ہو جانا تھا، بلکہ تم کو علی الاعلان کہنا تھا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اور گویا کہ رب العالمین اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو قیامت تک کے سلسلے میں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ جہاں تمہارے سماج کے اندر اور تمہارے معاشرے کے اندر اگر اسی طرح کسی پر الزام تراشی کی گئی اور الزام تراشی کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے کسی سے سنی اور پھر اس نے کسی سے سنی اور اس نے پھر آگے کو بڑھا دی، اور اسی طرح کہنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا پر اس کو فارورڈ کرتا چلا گیا، رب العالمین فرما رہا ہے یہ افواہوں کا بازار ہے، اس پر لگام لگانا ضروری ہے، اس پر لگام لگانا ضروری ہے۔ ہمارے سماج کے اندر افواہیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان بلا تحقیق کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، اس کا کوئی صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں کہ تین طرح کے لوگوں کو مفسرین فرماتے ہیں، ایک وہ تھا جس نے خبر گڑھی تھی جو خالص منافق تھا، اور ایک قسم وہ تھی جنہوں نے اس خبر کو گڑھنے کے بعد آگے بڑھایا تھا، اور تیسری قسم وہ تھی جنہوں نے اس بات کو سنا اور خاموش ہو گئے تھے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو جھوٹ گڑھتے ہیں، الزام تراشتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج کے اندر، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان تراشی ہوئی باتوں کو آگے کو بڑھاتا ہے، وہ کسی اور سے کہے گا، وہ کسی دوسری مجلس میں کہے گا اجی ان کے بارے میں ایسا سنا تھا، بس سنا تھا، جس نے سنا تھا اس سے تحقیق نہیں کی تھی کہ جناب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، تو وہ آگے کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا ٹولہ وہ بھی ہوتا ہے جو ان باتوں کو سنتا ہے اور بہت خاموشی کے ساتھ اپنے کہنا چاہیے سر کو نیچے کو جھکا لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، گویا کہ ہاں ہم نے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لی، زبان سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کرتا کہ اس بات کے اندر سچائی کتنی ہے، آپ سے کس نے کہی اور ان سے کس نے کہی اور ان سے کس نے کہی، اور جس نے یہ بات گڑھی ہے اس نے اپنی آنکھ سے دیکھی یا نہیں دیکھی۔ یہ طبقہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑا،
قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح افواہ تمہارے سامنے آئے تو تمہارا اولین رد عمل یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے تو وہ اچھا ہے طبیعت کا اور اس پر کوئی ایسا الزام نہیں، تمہیں اس کے بارے میں پھر اس الزام کا کھل کر رد کرنا ہے، اور یہ کہ جس نے افواہ یہ پھیلائی ہے وہ اس پر گواہ لے کر آئے، 4 گواہ لے کر آئے، تب اس کی یہ بات قابل قبول ہوگی۔ افواہوں کے سلسلے میں، کسی پر الزام تراشی کے سلسلے میں قرآن کریم یہ ہدایت دے رہا ہے۔ رب العالمین ان ہدایات کو سمجھنے کی اور ان کی گہرائی تک پہنچنے کی اور ہمارے سماج کو ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب